تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم اے محبوب آپ پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ بے شک رسولوں میں ہیں۔ یہ دوسرے پارے کا درس مکمل ہوا۔ تیسرے پارے کا آغاز ہے۔ ارشاد فرمایا تلک الرسل، یہ رسول ہیں، فضلنا بعدهم علی بعد، کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کے مراتب الگ الگ ہیں، بعض انبیاء سے بعض افضل ہیں، اگرچہ وصف نبوت میں سب برابر ہیں، لیکن خصوصیتوں میں اور کمالات میں درجے مختلف ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اسی کا بیان ہے اور اسی پر تمام امت کا اجماع ہے۔ بالکل واضح آیت ہے کہ نبیوں میں بعض کے درجے بعض سے افضل ہیں، بلند ہیں۔ اگر کوئی اس آیت کو نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ سب نبی درجے میں برابر ہیں، کسی کو کسی پہ فضیلت حاصل نہیں، تو وہ قرآن کی آیت کا منکر ہے، اور قرآن کی آیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد، یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، یعنی بغیر کسی واسطے کے کلام فرمایا۔ یوں تو ہر نبی سے کلام فرمایا، لیکن وہ واسطے کے ساتھ ہے، یعنی جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور وہ اللہ کا کلام لے کر آئے۔ لیکن بے واسطہ کلام اللہ تعالیٰ نے ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، کوہ طور پر انہیں بلایا اور کوہ طور پر کلام سے مشرف فرمایا، اور دوسرا سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے مشرف فرمایا۔ وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ درجات، اور کوئی وہ ہے جسے سب پر کئی درجے فضیلت عطا فرمائی، یعنی سب سے بلند و بالا مقام کسی کو عطا فرمایا۔ اس سے مراد عاقد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں سارے نبیوں، سارے رسولوں، سارے فرشتوں سے بلند و بالا مقام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس پر تمام امت کا اجماع ہے اور کئی حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے۔ اس آیت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بلند مرتبے کا ذکر ہے، اور نام مبارک کا یہاں ذکر نہیں کیا گیا۔ اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا اظہار مقصود ہے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ وہ نبی جو سب سے افضل ہے، تو کسی اور کا خیال نہیں آتا، صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آتا ہے۔ یعنی یہ بات بتانے کے لیے آپ تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ساری دنیا کے سارے صالحین اور جو سمجھ رکھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ نے سب سے بلند و بالا مقام اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات، جن میں آپ تمام انبیاء پر افضل ہیں، اور ان کمالات میں کوئی آپ کا شریک نہیں ہے، وہ بے شمار ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جب یہ ارشاد ہوا کہ کئی درجے اللہ نے بلندی عطا فرمائی، تو جب درجوں کا شمار قرآن میں ذکر نہیں فرمایا تو اب کون حد لگا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار کمالات میں سے چند کمالات یہ بیان کیے گئے کہ آپ کی رسالت عام ہے، تمام کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی امت ہے، تمام فرشتے، تمام انبیاء، تمام رسول، ساری مخلوق آپ کے امتی ہیں، تمام نبی بھی ہیں
اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ دوسری آیت میں فرمایا لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ سارے جہاں والوں کے لیے نذیر ہو جائیں، ڈر سنانے والے ہو جائیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ارشاد فرمایا مجھے ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، آپ پر نبوت ختم کی گئی۔ قرآن پاک میں آپ کو خاتم النبیین فرمایا گیا، آپ آخری نبی ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ختم بی النبیون، میں آخری نبی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سارے نبیوں کے آخر میں مبعوث فرمایا۔ کئی روشن آیتیں اور کئی روشن معجزات میں آپ کو تمام انبیاء پر افضل فرمایا، آپ کی امت کو تمام امتوں پر افضل کیا گیا۔ شفاعت کبریٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، کل بروز قیامت سب سے پہلے آپ ہی شفاعت کریں گے اور دیگر انبیاء شفاعت کریں گے تو آپ کے صدقے و طفیل سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ کھولیں گے۔ قرب خاص معراج میں اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، علمی اور عملی کمالات میں آپ کو سب سے اعلیٰ کیا، اور اس کے علاوہ بے حد و شمار آپ کو اللہ تعالی نے فضیلتیں عطا فرمائی۔ آگے ارشاد فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں، وہ مردوں کو زندہ کرتے، بیماروں کو تندرست کرتے، مٹی سے پرندہ بناتے اور اس میں روح ڈالتے، اور غیب کی خبریں دیتے اللہ کے اذن سے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاکیزہ روح سے ان کی مدد کی، یعنی جبریل امین کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی۔ جبریل امین ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ 33 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جلوہ افروز رہے، پھر آپ آسمانوں کی طرف بلند ہوئے۔ ان 33 سالوں میں جبریل امین ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکیں۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن وہ تو مختلف ہو گئے۔ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ، ان میں کوئی ایمان پر رہا، وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، اور کوئی کافر ہو گیا۔ یعنی انبیاء کے معجزات دیکھنے کے بعد یہ اختلاف نہ کرتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، اور انبیاء سابقین کی امتیں ایمان و کفر میں مختلف ہو گئیں۔ ایسا نہ ہوا کہ سب لوگ اللہ کے فرمانبردار رہتے، انبیاء کے ماننے والے انبیاء کے وصال ظاہری کے بعد عقائد میں مختلف ہو گئے، کچھ حق پر قائم رہے اور اکثر نے کفر اختیار کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، مگر اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ اس کے ملک میں اس کی مشیت کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہی اللہ کی شان ہے۔ یہاں پر اس بات کو سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار العمل بنایا، یہ دار الجزا نہیں ہے، اس میں ڈھیل دی گئی۔ جو برا کام کر رہے ہیں انہیں بھی مہلت دی گئی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو برے کام کرنے کی مہلت ہی نہ ہوتی، کوئی برا کام کرنے جاتا تو روک دیا جاتا۔ مثلا کوئی زبان سے جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتا تو زبان بند ہو جاتی، گناہ کی طرف پاؤں اٹھاتا تو پاؤں پر فالج پڑ جاتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا ہو جاتا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس دنیا کو میں دارالعمل بناؤں، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالعمل بنایا۔ اچھا کام کرنے اور برا کام کرنے کا ایک طرح کا اختیار ہمیں دیا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ جو اچھا کام کرے گا اس کے لیے اچھا صلہ ہے، جو برا کام کرے گا اس کا انجام برا ہے۔ اصل جو جزا ہے، اصل جو ثواب اور سزا ہے وہ آخرت میں ہے۔ ہاں، دنیا میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ انسان نیک اعمال اختیار کرتا ہے تو اس سے دنیا میں بھی برکتیں ملتی ہیں، سکون، چین، اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 33 مکمل ہوا، اور تیسرے پارے کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہم سب کو روشن و منور فرمائے۔